اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اور ایک ہندو بیوہ کا عجیب و غریب قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ رات کو آرام فرما رہے تھے کہ کسی فریادی نے شاہی محل میں لٹکی ہوئی زنجیر کو ہلایا۔ یہ زنجیر اس مقصد کے لیے لٹکائی گئی تھی تاکہ جو فریادی شہنشاہ کے حضور کوئی فریاد سنانے آنا چاہے وہ زنجیر عدل کو ہلا دے تاکہ شہنشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی فریادی فریاد سنانے آیا ہے۔ زنجیر ہلی تو حضرت عالمگیر فوراً قلعہ کے دروازہ پر تشریف لے آئے اور حکم دیا کہ فریادی کو حاضر کیا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوہ کو حاضر کیا گیا۔ یہ ہندو بیوہ آداب شاہی بجا لانے کے بعد عرض کرنے لگی، حضور میں رام نگر جو آگرہ سے 15 میل پر واقع ہے سے آ رہی ہوں۔ میری ایک جوان بیٹی ہے جس کی منگنی میری خوشی سے ایک رشتہ دار سے ہو چکی ہے۔ گاؤں کے ذمہ دار کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے انکار کر دیا ہے، لیکن اب اس نے ارادہ کر لیا ہے کہ وہ زبردستی میری بیٹی کو اپنی ہوس کا شکار کرے۔ میں بیوہ ہوں اور غریب اور ذمہ دار وہ ہے، میں کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتی ہوں؟ حضرت عالمگیر نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، اس کا انتظام کر دیا جائے گا۔ بیوہ نے کہا، مجھے آج خبر ملی ہے کہ آج رات وہ اپنے دوستوں کی مدد سے زبردستی گھر سے نکال کر لے جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ میں یہ سنتے ہی ادھر بھاگی ہوں۔ ضعیفی اور پیری کے باعث بمشکل اس وقت تک پہنچ سکی ہوں۔ آپ انتظار فرمائیں گے مگر بے سود، جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہوگا یا ان قریب ہو جائے گا۔ شہنشاہ عالمگیر نے اسی وقت حکم دیا کہ 2 گھوڑے حاضر کیے جائیں اور پھر تھوڑی ہی دیر میں تیاری کر کے بیوہ سے کچھ باتیں دریافت کر کے حکم دیا کہ اس بیوہ کو عزت و آسائش کے ساتھ محل خاص میں پہنچا دیا جائے اور خود مسلح ہو کر اور وزیر اعظم کو مسلح کر کے اپنے ساتھ لیا اور گھوڑوں کو سرپٹ توڑاتے ہوئے رام نگر کو روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے قریب ہی پہنچے تھے کہ گنجان درختوں میں سے کچھ آدمیوں کے بولنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں گھوڑے سے اتر پڑے اور اس طرف پہنچے تو اس قسم کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک آواز آئی، دیکھو ضدی لڑکی، کیوں جان گواتی ہو؟ آپ بھی سمجھ جاؤ اور میرا کہنا مان لو۔ دوسری مغموم آواز، وہ آبرو کا صدقہ جان ہے، میری نزدیک جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ پہلی آواز، میں جوان ہوں، ذمہ دار اور صاحب دولت ہوں، خوبصورت ہوں، پھر انکار کی وجہ؟ دوسری آواز، وجہ کچھ بھی نہیں، میری ماتا نے آپ کا پیغام واپس کر دیا، میں ماتا کی امانت ہوں۔ پہلی آواز، ہم تجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ دوسری آواز، جو پرمیشر کی مرضی۔ پہلی آواز، بابا سنگھ و مسور سنگھ وغیرہ پہنچو۔ اس آواز کے سنتے ہی بہت سے نوجوان ادھر ادھر سے نکل آئے اور یہ حکم پا کر اس لڑکی پر حملہ کر دیا اور قریب تھا کہ اس پجاری لڑکی کو ختم کر دیں کہ شہنشاہ عالمگیر اپنی تلوار سونت کر وہاں جا پہنچے اور بادل کی طرح گرج کر فرمایا، خبردار! اور پھر بادشاہ اور وزیر دونوں نے ان بدمعاشوں پر حملہ کر دیا۔ ذمہ دار کے گروہ نے شہنشاہ کو اس لڑکی کا ہونے والا منگیتر سمجھا اور دل کھول کر مقابلہ کیا۔ گنواروں کی ہڑبونگ اور لاٹھیوں کی بوچھاڑ نے شہنشاہ اور وزیر کو زخمی کر دیا، لیکن اقبال شاہی اور اصفہانی تلواروں کی کاٹ نے آخر کئی ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور کتنے ہی لوگوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے، باقی ماندہ بھاگ گئے۔ زخموں کی شدت اور خون کو دیکھ کر لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ گھوڑے کی پیٹھ پر اس کو لادا گیا اور پیچھے آپ بیٹھ کر واپس روانہ ہوئے۔ وزیر بھی زخموں سے نڈھال ہو چکا تھا، بادشاہ اسے بھی سنبھالے ہوئے آ رہے تھے۔ گھڑیال نے ابھی 2 ہی بجائے تھے کہ شہنشاہ آگرہ کے قلعہ میں داخل ہوئے اور لڑکی کو اس کی ماں کے سپرد کیا اور اسی وقت حکیموں اور جراحوں کو طلب فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ وزیر کی مرہم پٹی کی جائے اور ہمیں مرہم پٹی کی ضرورت نہیں، زخم آپ ہی اچھے ہو جائیں گے۔ مردان کاری ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ صبح اٹھ کر شہنشاہ نے کوتوال کو حکم دیا اور دوپہر تک رام نگر کے زخمی اور مفرور تمام آدمی، جن میں وہ ذمہ دار بھی شامل تھا، حاضر کر دیے گئے۔ شہنشاہ نے حکم فرمایا کہ ہماری اور وزیر کی طرف سے کوئی استغاثہ ان کی ذات پر نہیں،
ہم نے اپنا جرم معاف کر دیا۔ ہاں، اس مظلوم بڑھیا اور اس کی لڑکی پر جو ظلم ہوا ہے اس کی حسب قانون سزا دی جائے گی۔ اس بیوہ کو 500 اشرفیاں عالمگیر نے خزانہ شاہی سے دلوائیں، اور جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو شہنشاہ خود اس شادی میں شریک بھی ہوئے۔ یاد ماضی کتاب صفحہ نمبر 119۔ ناظرین، اس سے سبق ملتا ہے کہ حضرت عالمگیر جو کہ شہنشاہ ہند تھے بڑے ہی خدا ترس، عادل اور غریبوں کی ہمدردی رکھنے والے شہنشاہ تھے، اور آپ بلا امتیاز مذہب و ملت مظلوموں کی حمایت فرمایا کرتے اور رعایا کی خبرگیری اور راحت کے لیے اپنی نیند تک قربان کر دینے والے تھے۔ بہت بڑے جواں مرد اور بہادر بھی تھے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔